اللہ والوں کا قرب۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے کے لوگ میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر وہ علاقے کے سب سے بڑے عالم کے پاس گیا اور بتایا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں۔ پھر پوچھا کہ توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں۔ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور یوں پورے 100 ہو گئے۔ پھر وہ شخص ایک بڑے عالم کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ عالم نے کہا کہ ہاں، توبہ کی قبولیت میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ جاؤ، تم کھلا جگہ جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ جاؤ، کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ وہ شخص روانہ ہوا۔ جب آدھے راستے پہنچا تو موت نے آ لیا۔ اب اس شخص کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے نے کہا کہ یہ شخص توبہ کرتا ہوا اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوا آ رہا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ پھر ان کے پاس آدمی کی صورت میں ایک فرشتہ آیا جسے انہوں نے حکم فیصلہ دینے والا بنا دیا۔ اس نے کہا کہ دونوں طرف کی زمینوں کو پیمائش کرو اور یہ دونوں میں سے جس علاقے کے زیادہ قریب ہوگا اسی میں شمار ہوگا۔ جب پیمائش ہوئی تو وہ شخص اس کے زیادہ قریب تھا جہاں جانے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر رحمت کے فرشتے نے اس شخص کو لے لیا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ جب اس شخص پر موت آئی تو وہ سینے کے بل کھسک کر اپنی منزل کے قریب ہو گیا۔ ایک اور سند میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بستی کی زمین کو حکم دیا کہ تم دور ہو جاؤ، اور اس نیک لوگوں کی بستی کی زمین کو حکم دیا کہ تم قریب ہو جاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب درمیان میں اس کے پیارے بندوں کا وسیلہ ہوتا ہے تو وہ اس قدر عطا فرماتا ہے کہ اپنے پیارے بندوں کا قرب حاصل کرنے والوں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جس طرح کسی درخت کی جڑ میں ڈالے گئے پانی سے آس پاس کے پودوں کو سیرابی ملتی ہے، اسی طرح اللہ والوں کا قرب حاصل کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی نے بڑی پیاری بات لکھ دی۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ گار ان اللہ کے پیاروں کے پاس جا کر توبہ کرنے کا صرف ارادہ کرے، ابھی وہاں گیا نہ ہو اور نہ توبہ کی ہو، تب بھی بخش دیا جاتا ہے، اور نہ توبہ کی ہو تب بھی بخش دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت ہو توبہ کرے اور ان کے وظائف پر عمل کرے اور ان کے مرتبے اور مقام کا کیا عالم ہوگا۔ مزید لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا بڑا مرتبہ ہے، ایک رات کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی اس رات کو پا کر عبادت نہ کرے تو اسے کوئی
اجر نہیں ملتا، لیکن اولیاء اللہ کی کیا شان ہے کہ کوئی ان کے پاس جا کر عبادت اور توبہ نہیں کرتا، بلکہ قرب حاصل کرنے کے لیے صرف جانے کی نیت کر لیتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے۔ جب اولیاء اللہ کے قرب کا یہ عالم ہے تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا کیا عالم ہوگا، جو ان کے در پر اپنا دامن پھیلاتے ہوں گے ان پر کس قدر عطائیں ہوتی ہوں گی، اس کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں۔